اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، اگر آپ لے آئیں یا دے دیں آپ اہل کتاب کو بکل آیتن ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا قبلتک تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بھی بعض ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی یا اس کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک فریق ان میں ایسا ہے البتہ حق بات کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے. قبلہ نہیں تبدیلی نہ ذکر چلنا پہ ان آیات اور آج نہیں ان آیات بھی اسی حوالے نہ گفتگو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بیت المقدس تو ہٹا کے جس وقت کعبہ قبلہ بنایا گیا تو اہل کتاب اس سے بہت زیادہ چین بجے بھی ہوئے اور انہیں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جواب بھی اور بار بار ایسا ذکر پورے دوئے سے پارے تقریباً تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد قبلے نے کوئی نہ کوئی گل ہوئے. آج نہیں پہلی آیت بھی اللہ تعالیٰ پہلی گل تو یہ فرمائی کہ اگر تسی اہل کتاب یہ تو نہ گل مجھے آگے دے گی دی نہ کہ نہ کہ حضور قبلہ تبدیل کر دیتا، اگر ان نبی ہے تو نہ قبلہ تبدیل کیوں کیتا. اللہ تعالیٰ فرمانے پہن اس قبلے والی بحث اگر تھوڑی دیر اگے پیچھے ہٹا بھی دواں تو انہاں دنیا نے تسی کوئی نشانی بھی آن کے تکا دیو تو انہاں تساں تے وت بھی ایمان نہیں آن. اہل کتاب خاص طور تے یہود انہاں چونکہ یہ ایکا کیتا ہوا کہ اسا ایمان نہیں آنا، اور اس تے ان بالکل متفق ہیں، کیونکہ ضد اور عناد نہ دنیا تے کوئی علاج نہیں. دلائل اساں سمجھ آنے، حق اساں گل سمجھ آنی جڑا سمجھنا چاہنا، جس سمجھنا ہی نہیں اور اس آکھنا کہ نہیں کان کاڑا نہیں کان چٹا ہی ہوئے تو اساں تسی ہزار دلیل دیو کائنے کاڑے ہونے نہیں ہیں، اس پہ مننا کان کاڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تسلی دینے پہن کہ تسی اگر تمام معجزات اور ساریاں نشانیاں انہاں دس دیو تم انہیں ایمان نہیں آ. تساں جاننے تساں نے کتاب جاننے انہاں یہ بھی پتہ کہ حضور نہ قبلہ بالکل ٹھیک تبدیل ہویا، کیونکہ یہ گل بھی انہوں نے کتاباں وچ موجود ہے کہ اس آخری نبی القبلتین ہو سن، ان دونوں قبلے دے منہ کر کے نماز پڑھ سن. تو یہ نے گل علم ہے لیکن ضد اور عناد نہیں وجہ تو نہیں منے. حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان بہت بڑے یہودی خاندان نے اس چون خیبر جڑے یہود آباد ہے ہوئی ابن اخطب انہوں نے بیٹی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے
اولادن، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد تا جس وقت آپ مکہ تو مدینہ منورہ آئے نا ہجرت کر کے، تا یہ حیی ابن اخطب اور اس نے دوسرا بھائی، ان دو خیبر تو مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے واسطے آئے، اور آپ آن کے ملین، آپ نہ گفتگو کی تھی نے، اور گفتگو کرنے تو بعد خیبر واپس چلے گئے۔ حضرت صفیہ بھی اس وقت آپ نے نکاح ویچتا نہیں ہے، ان بھی یہودیاں ہی ہیں، اور زہر جس وقت ماں پہ گھر گلاں کرینا تو اولاد بھی سننی پی ہونی، تو ان دو بھائی جڑے واپس گئے تو انہیں آپس ایک گفتگو شروع کی تھی، تو حضرت صفیہ نے جڑے چاچا ہے نا، انہوں نے والد کو پوچھا یہی کو اپنے بھائی کو کہ ای اوہ نبی نہیں جس نبی نے نشانیاں سڑی کتاب لکھے ہوئیاں، ماں تو ان ساریاں گلاں تے ساریاں نشانیاں انہاں تے صادق نظر آنیاں، تو سنا کیا خیال ہے؟ اس آخر تم بالکل ٹھیک آکھنا پیا، 100% ای اللہ نے نبی جو کچھ لکھا ہوا سب ٹھیک لکھا ہوا، اور ان ساریاں نشانیاں انہاں تے فٹ ہیں۔ تو اگو بھائی پہ آخنا کہ وقت اساں انہاں تے ایمان کہنا ہونا چاہیے اور اپنی آخرت برباد نہ کراں۔ تو حیی ابن اخطب حضرت صفیہ نے والد اساں پہ آخنے کہ میں موت تک اس نبی نہ راستہ ہر قوت نہ روکنے نے پوری کوشش کرے سے، میں ایمان نہیں آنا، ایمان بھی نہیں آنا، اور میں انہوں نے گل بھی نہیں چلن دیونی۔ ای گل حضرت صفیہ خیبر اجواد حیی قتل ہو گئے، اور انہوں نے بیٹی حضرت صفیہ گرفتار ہو گئی ہیں اور باندی بن کے آپ نے خدمت چاہیے، تو آپ پہلے غالباً حضرت دہیہ کلبی یا حضرت حسان بن ثابت ان دیتیاں حصے کہ تو چاہ گئے، اور صحابہ چوکیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت وڈے سردار نہیں بیٹی چھڑی رائے ہے کہ حسان نہ دیو بلکہ ایسا تسی اپنی باندھی بنا گنو اور اپنے کو گھنا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو واپس گن کے آزاد کر کے تے خود نکاح کر کے کہ میں باندھی نہ رکھنا شادی۔ تو حضرت صفیہ و تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای گل خود سنائی کہ جس وقت تساں مڑ کے میرے ابا تے چاچا مڑ کے گئے تو انہیں گھرے وچ بہ کے ای گل کیتی ہے، لیکن انہیں آکھیا کہ اسی مننے نے باوجود کہ اساں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے نبی، لیکن ایمان اسی نہ تے تو ای اوے زد اور ہٹ دھرمی انات۔ تو دنیا تے بہت سارے اے جے لوگ ہیں جڑے یہودی مزاج نے مالک ہیں، ہاں گل سمجھ آوے سی لیکن مننے واسطے انہوں نے اپنی وہ بس سڑی نک کپینی جی، یا میں ایک گل کر چھوڑی بس ہوں اس گلہ تو میں ہٹا تو میں بستی بڑی، حالانکہ کیڑی بستی اس دنیا نہیں بستی نالو تو زیادہ خطرناک تو آخرت نہیں بستی۔ تو دنیا تے بے تحاشے اے جے لوگ ہونے جنہوں نے زد اور اناد تے ہونے، اور زد اور اناد نے کوئی علاج نہیں، انہوں نے مجھے چو قرآن اور حدیث بھی سننا جس نام مخالفت ہے، تو جی آج تو کل ماحول تو کچھ بہتر ہو گیا، اس تو تھوڑے جا اگر اسی پیچھے لگی وجہ دیوبندی بریلوی تو جناب ایک ہی دنیا پیچھے نمازیں نہیں پڑھنیاں، بریلوی دیوبندیاں ہاتھ ملے سی تو بریلوی دیوبندیاں ملے سی، دیوبندی بریلویاں مرے سی تو نکاح ترٹوے سی، بڑے بڑے فتوے لگنے ہونے بھائی نکاح ترٹ، ہوں تو کوئی رہے ہی نہیں جس نے نکاح ود بچہ بھی ہوئے، پورے شہرے نے ترٹے پہ۔ تو ایک دور ہی بھی ہے کہ بھائی جناب ایک ہی دنیا سلام بھی کرے سو تو نکاح ترٹوے سی، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ صرف زد اور اناد ہٹ دھرمی۔ آج بھی میں بڑا حیران ہویا، ایک بندے شعر کیتی ہوئی گئی، ایک نعت خان کو اپنی نظمہ نعتہ پڑھنا پیا جلسے وچ، اور اللہ گواہ نے اس نے پہلا مصرع ہی وے کہ جنت اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت واسطے بنائی، بریلویاں نے جڑے وڈے نا انہوں نے اعلیٰ حضرت آخر نے امام احمد رضا خان صاحب کہ اللہ جنت بنائی اعلیٰ حضرت واسطے اور جہنم اللہ بنائی تھانوی واسطے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں 1100 کتابیں لکھیاں اور ساری زندگی دین واسطے دن رات ایک کیتا، اللہ جانے دوزخ تھانوی واسطے بنائی، جنت اعلیٰ حضرت واسطے بنائی۔
تسی اندازہ لاؤ اسا جنت ابھی بڑھائے وا کوئی پیو دادے نہیں جاگیر اپنے کوٹھے تے مکان بھائی جیسا اسی وڑن دے سا وہ جنت وچ وڑ سی اور جیسا جناب اسی نہ تھا کئی تھا ان بھی آخدے رہے نا فلانا جنت جو ہے تو اسا جنت بھی کونی میں سبحان اللہ تو سے جنت نہیں وینا تو جتھے تو سنا شوق ہے اتھے لگی ونجو تو ای سیڑھی صورت حال ہے اسی آج ایک حدیث پڑھنے پہ ہاں اور تسی وہ حدیث تک کو اور ان لوگوں نے جرت تک حضرت کعب ایک صحابی انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت ویکھی نا کہ بھوک نہیں وجہ تو آپ نے بہت زیادہ حالت خستہ اور محسوس ہونا پہ چہرے تو کہ کئی دنوں تو آپ کوئی شے نہیں کھاتے تو انہاں جڑے آپ نے کیفیت ویکھی تو ایک باغے میں چلے گئے اور یہودی نال وان کے گل کی نے کہ یار میں تھوڑے اس باغے پانی لینا اور تو ماں اس پانی اور ڈول تے کے دے سے تو اس ایک ڈول تے ایک کھجور اس آگے جی تو اگر میں نے پانی تے ایک ڈول دے تو ایک کھجور تو اس نے باغے پانی لایا اور اسے جا اپنے آپ تھکایا تو اس تھوڑیاں جہاں مٹھی دو مٹھیاں جڑی انہوں نے مزدوری بننی ہے اس ان کھجوراں دیتیاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کھجوراں چاہیے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چان کے پیش کی تھی یا رسول اللہ نوش فرماؤ آپ فرمایا کعب ان کھجوراں کتھوں آندیاں تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں یہ تسانی حالت ویکھی تو میں سمجھ گیا کہ تساں بھوکے تو میں ان تساں واسطے آپ فرمایا یہ اللہ تے رسول نے محبت نہیں وجہ تو ان کی تھی تو اللہ تے رسول اللہ محبت ہے اور اس آگے یا رسول اللہ محبت ہی نہیں وجہ تو میں یہ عمل کی تھا کہ میرا دل تھیا کہ میں تساں واسطے کوئی شے گن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوراں تے نوش فرمائیاں اور ناڑی جملے بھی فرمایا کہ کعب کئی دنوں تو 3 دن فرمائے یا اس تو زیادہ دن فرمائے کئی دنوں تو کوئی او شے جڑی کئی انسان یا زیرو نے منہ چ وینی اتنے دنوں تو میں نے منہ ویچی پیڑی کھجور ہے جڑی وینی یعنی میں 3 دنوں تو کوئی شے نہیں کھادی اور نہ کہیں سڑے گھرے وچ کوئی شے ہوئے تو آپ ان کھجوراں تناول فرمائیاں حضرت کعب جس وقت ہی گل آکھی نا کہ یا رسول اللہ میں تو سنا محبت نہیں وجہ تو ان کھجوراں ان کما کے تو ان مزدوری کر کے آیا تو آپ حضرت کعب فرمایا کہ تو اللہ تے رسول اللہ محبت ہے جنے جی ہاں محبت ہے آپ فرمایا وہ تیار ہو وائن جڑا سڑے نہ محبت کرے نا اس تے مصیبتاں تے تکلیفاں این آنیاں جی کون سیلاب نہ پانی تیزی نہ وانا اور اپنے جس پلے وانا وینا ہوئے اس پلے وہ تیزی نہ اپنی رفتار نہ وینا تو جی کون سیلاب اپنے بہاؤ نی طرف تیزی نہ وینا سڑنا محبتہ کرنے آڑیاں تے فقر و فاقے تے تکلیفاں تے مصیبتاں انیاں گونانیاں جڑا سڑا سجونے تو او وقت دنیا تے ایڈا سوکھا نہ راسی اساں تھوڑا جہاں امتحانہ چو گزرنا پوسی تاں یوں کل سڑے قریب جنت جراسی تو یہ گل حضور فرما دیتی کچھ دن گزرے تو حضرت کعب بیمار ہو گئے اور مسجد جامنا چھوڑ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی کعب نظر نہیں آنے پہ خیریت ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کعب تو بیمار ہیں تو آپ حضرت کعب نے گھر تشریف گن گئے آپ پوچھنے واسطے اور دروازے چو داخل ہوئے نا تو آپ فرمایا ہنی ان لکا یا کعب کعب تو مبارک ہوئے کعب تو مبارک ہوئے تو آپ اتنی گل فرمائی اگو نہیں فرمایا کہ آپ کے آکھنا چاہنے ہیں اور کہ اگلا جملہ ہویا فٹ حضرت کعب اپنی والدہ بولیاں انہاں کہا ہنی ان لکا لکل جنت یا کعب یا بشارت نہ لفظ بولیا کہ کعب مبارک ہوئی تونے تے تا جنت واجب ہو گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اتنی گل فرمائی کہ کعب ہنی ان لک تونے واسے مبارک باد ہے اگو ماں اپنے کوڑوں پہ آکھنی کہ کعب تو جنت نہیں مبارک ہوئے یعنی حضور جی ہی گل فرمائی تو لا محالہ ہونا حضور نے اس مبارکہ تو بعد تو جنت لبسی تے صحابیاں لبنی بھی یہی کہ نہیں یہی لبنی لیکن آپ نے جملہ سنے آپ فرمایا من ہی المتعلمہ متعلیت علی اللہ ای کورے جڑی اللہ تے اتنی جرت پہ کرے نہیں ای جنت نہ فتوہ دیونے والی کورے
تو حضرت کعب آخا یا رسول اللہ میری اماں یہ تساں نے جملے سن کے خوش ہو کہ میرے واسطے ماں جنت ری بشارت دینی پی. تو آپ دو گلہ فرمائیاں. آپ فرمایا کعب نی اماں تو آنکہ پتہ کعب اپنی زبان چو اے جی گل کیتی ہوئے جیڑی اساں نہ کرنی نہیں ہے چاہی نہیں اپنی زندگی اس کوئی منہ چو اے جا لفظ کٹ دیتا ہوئے جیڑا لفظ اساں کڑنا نہیں چاہی نہ اور اے جی جائی تے جتھے خرچ کرنا چاہی نہ اور شاید اس خرچ نہ کیتا ہوئے تے تو جنت ریاں او تو خوشخبریاں پہ دینی نہیں سمجھ آئی تو سمی گل کہ ان دو کم ممکن ہے حضرت کعب کوئی اے جی گل کر دیتی ہوئے جیڑی انہاں کرنی نہیں چاہی نہیں تے کل اللہ اسی گلہ تے نہ کھلار گنے کہ تو دی گل کیوں کیتی گئی تو جنت تو بوہ رک گیا تو کی کون پہ آکھنی کہ جنت واجب ہو گئی اور انہاں اس تھے خرچ نہ کیتا ہوئے جتھے نہ خرچ کرنا چاہیے نہ اور زندگی وچ اے جے بہت سارے موقع آنے بندہ سوچینا بھی ہوئے یار دیں نہ دیں شیطان دبا گی نہ بھائی چھوڑ پرا جے بانچی ٹکے رمنو. تب آپ فرمایا ممکن ہے کوئی زندگی اے جا موقع بھی کعب تے آیا ہوئے کہ اس خرچ کرنا ہوئے تے خرچ نہ کیتا ہوئے تے اس غلط کل سوال ہو بنے کہ اس فلانی جائی تے تم کو اللہ نے نائیں تے سوال ہوئے تو کیوں نہیں دیتا. تو اس وقت کعب کے جواب دے سن تو آپ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل کہ پتہ نہیں زبان چو کیا آکھے ہوئے اسی جاڑی 500 کلمہ زبان چو آکھے ہزارہ لکھا اسی زبان چو کبیرہ گناہ نیا گلہ کرنے تے جنت ونڈن لگیا جنے جنت آلہ حضرت واسطے تے جہنم تھانوی واسطے اسی ساری دنیا نے جنت نے بھی وارث ہاں اور سارا نے جہنم نے بھی وارث ہاں. اللہ اپنے نبی صحابیاں پہ آخنے اور اس نے اماں پہ آخنے کہ تو جنت ری کی کون. ایک بچہ فوت ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت ری چڑیا مر گئی یعنی یہ سدھا جنت وین آنا ہے یہ معصوم بچہ جے ہوئے. تو آپ حضرت عائشہ بھی ڈانٹتے تھے فرمایا کہ عائشہ تو آنکہ پتہ کہ جنت ویسی یا کتھے ویسی یعنی جیڑے فیصلے اللہ کرنے ان فیصلے کئی انسان کرنے نہ اختیار نہیں. یہ جنتی دوزخی یہ بڑا ماڑا جی یہ بڑا ماڑا پتہ نہیں جیسا اسی سارے ماڑا آکھنے پہ اللہ نے نزدیک اس نے اتنا مقام ہوئے اسی اس نے تصور بھی نہ کر سکا. اور کتنی مثالاں دنیا تے جنہاں لوگ گندہ آکھنے اللہ انہوں نے خاتمہ ہے جا کیتا کہ سبحان اللہ لوگ انہوں نے خاتمے تھی رشک پہ کرنے. تب ہر بندے نا اپنے رب نا الگ معاملہ. تب گل تو اس تو آئی نا کہ ضد اور ہٹ دھرمی اس نہ تک کوئی علاج نہیں نا. تو یہود اس بیماری نے مریض ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ تمام کائنات ریا نشانیاں انہاں تسی چاہ کے دے دیو تمہیں ایمان نہیں آ. لیکن میرے محبوب ماں انت بتابن قبلتہم اساں بھی جڑا تساں قبلہ دے دیتا قیامت تک دیتا تساں بھی ہوں اپنے قبلے تو ہٹ کے کئی قبلے دیں کئی ویلے بھی منہ نہیں کرنا نبی تو کئی ویلے بھی نہیں کرنا. ان جتنے حکم اگے بھی آنے پہ نہیں امت واسطے آنے پہ گفت آیت در حدیث دیگراں بہت سارے حکم ہے جو ہونے کہ بندہ گل کرے نا کہیں ہو رہی نہ پہ ہونا سمجھاونا کہیں ہو رہی اچھا نہ ہونا کہ یہ بھی سن گنے کہ میں یہ گل جڑی پہ کرے نا آکھا دیواں کیا انجی آخنے نا جی آکھا دیواں تے سنائی نوہاں کہ آکھنا کہیں ہو رہی اچھا نہیں منہ کہیں ہو رہی دیتا واس. تب بہت ساریاں جائیاں تے سخت ایتان جنہوں اتنے ایت آنی پئی انکا اذل من الظالمین. تو نبی تا نہ ظالم ہو سکنے نہ بے انصاف ہو سکنے. یہ امت سنایا جا رہا ہے کہ اگر تسی راہ راست تو ہٹ ویسو تو تسی ظالم. تو یہ بھی نہیں ہونے کہ تسا کئی وقت بھی قبلہ نہیں چھوڑنا تو حضور تو چھڑینی ہی نہیں. امت چی خطرہ کہ کہیں راضی کرنے واسطے چلو جی ہدے بھی منہ کر گئے نا تو ہدے بھی کر گئے نا جی کو سڑے حکمران ہیں نمازہ بھی پڑھنے کلمی بھی پڑھنے ہندوؤں نے جڑی وہ ہولی آنی تو اتھے بن کے متھے تے ٹکے بھی لینے پہ ہونے تو اے جی خبیثاں واسطے اللہ پہ آکھنے کہ تسی بھی کدائیں انہوں پیرویاں نہ کرن لگ پوے کہ اپنے دین تو بھی ہٹ وجے. اپنے دین تے بندے مضبوطی نہ کھڑا ہونا چاہیے. اپنا دین ناقص ہوئے تو بندہ کہیں ہو رہی دیں تکے جڑوے آپ کوئی سودا 100% دے تو بات کہیں نہیں ماڑے سودے دیں تکڑے نے مطلب ہی کو نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اللہ فرمانے پہن کہ تساں نے خلاف تا متحد ہوئے پہن یہودی بھی تے عیسائی بھی لیکن ان بھی ایک ہی دنیا نے قبلے نہیں منے. بیت المقدس وچ بھی
ایک جڑا پتھر ہے نا اس نے ایک کونے یہودی آکھنے سیدھا ہی قبلہ، تو اس نے دوئی گٹھا عیسائی آکھنے وہ گٹھ سیدھی نہیں سیدھی گٹھ ہی وے، تو انہیں اپنی گٹھ رکھی ہوئی کونا، انہیں اپنا کونا رکھا ہوا۔ اللہ پہنے نے تو ایک ہی دنیا نہیں منے نے، لیکن تُسا نے قبلے واسطے کہے اکٹھے ہو کے تو ایک ہو گئے کہ جناب اسی سارے انہوں نے مخالف ہیں۔ تو فرمایا ان تو ایک ہی دنیا نے قبلے بھی نہیں منے نے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے مسلمانوں اگر تسی علم آمنے تو بعد وقت انہوں نے طرف متوجہ ہو سو تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تسی بے انصافہ وچ ہو ویسو۔ باقی رہ گیا حق، تو انہوں نے سچی گل ہی کہ الذین آتیناہم الکتاب، ان جڑے اہل کتابن یعرفونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انج جاننے کما یعرفون ابناہم، جی کون ہیں اپنی اولادیاں جاننے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہود نے بہت بڑے عالم ہیں اور مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ انہوں کو کہیں اس آیت نے متعلق پوچھا نا کہ اللہ جی آخنے پہن کہ تسی یہود نہ حضور ہے جاننے ہو، انہاں کہا اسی انیاں ہون جاننے ہیں جی کون میں اپنے سکے پترے ہیں جاننا، بلکہ انہوں لفظ ود کے فرمایا کہ اپنے بیٹے نالوں بھی زیادہ اسی حضور ہے جاننے ہیں۔ سڑے بیٹے نے متعلق اسی قسم نہ چاہ سکنے، ہو سکنا سڑیاں بیویاں سڑی غیر موجودگی وچ سڑے نہ خیانت کر دیتی ہوئے اور بستر سڑا ہوئے اور پتر کہیں ہوری نہ ہوئے، لیکن اسی اپنے پتروں میں شک کر سکنے ہیں۔ حضور نے نبوت جیسا کوئی شک نہیں، اساں یقین ہے کہ سڑیاں کتابہ میں جو کوئی لکھا گیا وہ اسی نبی واسے لکھا گیا۔ تو اللہ اسی گلہ فرمانے پہن کہ ان اولاد ہے اتنا نہیں جاننے جتنا ان حضور ہے جاننے ان کے اللہ نے نبی۔ لیکن ان فریقا منہم، انہیں جو ایک گروہ ہے جا لیکتمون الحق، جڑا حق گل ہے چھپینا، وہم یعلمون، حالانکہ انہیں ساری گل پتا۔ الحق من ربک، فرمایا حق وہ ہے جڑا تسانا رب بیان کر دے۔ فلا تکونن من الممترین، کہیں نے پرے پگنڈے تو متاثر ہو کے تسی شک والے میں شامل نہ ہو، بلکہ اپنے دین تے پکے اور ٹھکے رہو۔ دین وہ ہے جڑا اللہ نے طرفوں میں تساں دے دیتا، بات یہودیاں دے تکنا، عیسائیاں نہیں تکنا، کہیں ہوری باطل مذہب والے دے تکنا، یہ مسلمان زیب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ اساں اپنے دین تے بھائی مضبوطی نہ قائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔